زکوٰۃ لینے کے سلسلے میں حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ایسا اضافی سامان ہے یا نہیں کہ جو اس کی زندگی کی ضروریات کے علاوہ ہو۔ اگر اس مقدار سامان موجود ہے تو انسان زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ لیکن جب ہم زکوٰۃ دینے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت حاجت اصلیہ کے علاوہ چیزوں کو نہیں دیکھتے، اس وقت بس صرف یہ 4 چیزیں دیکھی جائے گی، یعنی سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ یعنی زکوٰۃ 4 طرح کے اموال پر ہی فرض ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، روپیہ، ہر طرح کی کرنسی، پرائز بانڈز وغیرہ اور مال تجارت، ان 4 کے علاوہ انسان کے پاس چاہے لاکھوں کروڑوں کا اضافی سامان ہو، لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں موجود ہو، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ جیسے گھر میں 4 گاڑیاں ہیں، استعمال کی 2 گاڑیاں ہیں، باقی 2 بہت کم استعمال ہوتی ہے یا بالکل استعمال نہیں ہوتی، بس ویسے ہی رکھی ہوئی ہے، نہ ہی خالص بیچنے کی نیت سے یہ خریدی گئی تھی، تو اب ان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح گھر میں 2 فریج ہیں، استعمال میں صرف 1 ہے، 4 موبائل ہے، استعمال میں 2 ہے، باقی 2 ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی استعمال ہی نہیں، نہ ہی خالص بیچنے کی نیت سے یہ خریدے گئے تھے، تو اب ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح ہر طرح کی مشینری اگر وہ تجارت کی غرض سے، بیچنے کی غرض سے نہیں خریدی گئی تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح پلاٹس، مکان، فلیٹس، دکانیں، کوئی بھی چیز اگر وہ خالص بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی گئی، بس لے کر رکھ دینے کی نیت ہو کہ بعد میں کبھی کام آئیں گے وغیرہ، تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں یعنی ہر طرح کی مشینری، ہر طرح کے پارٹس، ہر طرح کی پراپرٹی، الغرض کوئی بھی چیز ہو، اگر خالص بیچنے کی نیت سے خریدے جائیں تو اب یہ ساری چیزیں مال تجارت کہلائے گی، لہذا اب ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر پراپرٹی، مشینری یا کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز خریدتے وقت تجارت کی نیت سے، خاص بیچنے کی نیت سے تو نہیں خریدی گئی بلکہ ویسے ہی خریدا گیا، لیکن خریدنے کے بعد اب نیت چینج ہو جاتی ہے کہ اب اس چیز کو بیچ لوں گا، یا انسان اس نیت سے کوئی چیز خرید رہا ہو کہ اگر ریٹ اچھے آئیں گے تو بیچ دوں گا، اگر اچھے نہیں آئیں گے تو نہیں بیچوں گا، تو اگر اس نیت سے بھی کوئی چیز خریدی گئی ہو تو اب اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ اس میں اصول ضابطہ یہ ہے کہ اگر خریدتے وقت خالص بیچنے کی نیت سے چیز خریدی جائے گی تو ہی وہ چیز مال تجارت کہلائے گی، لہذا اس پر شرائط کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ زکوٰۃ فرض نہ ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بات زکوٰۃ دینے کی ہو تو اب 4 چیزیں دیکھی جائے گی، سونا، چاندی، روپیہ، اس میں ہر طرح کی کرنسی شامل ہے، اور تجارت کا مال۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ، زندگی کی ضروریات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ زکوٰۃ صرف سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت پر فرض ہے۔ لیکن جب بات زکوٰۃ لینے کی ہو، یعنی کون شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں، تو اس وقت یہ دیکھیں گے کہ انسان کے پاس سونا، چاندی، روپیہ، ہر طرح کی کرنسی، مال تجارت یا حاجت اصلیہ یعنی زندگی کی ضروریات کے علاوہ کوئی بھی ایسی شے ہے کہ جو فردن یا مجموعی اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پہنچتی ہے یا نہیں۔ اگر پہنچتی ہے تو انسان زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اگر اس سے کم ہے تو وہ شرعی فقیر ہے، لہذا زکوٰۃ لے سکتا ہے۔